السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 164 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاحزاب، آیت 1 سے آیت 30 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب علم یعنی کہ جو طالب علم ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کی تہوں میں رہتی ہیں، بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، طالب علم کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے آخری سانسوں تک طالب علم میں بنائے رکھے، اور ہمارے حق میں بھی یہ ساری جو مخلوقات ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات، ہم سب کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے بالکل قریب میں ہمارے والدین، ہم سب کے والدین اور ہم سب کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا یطع الکافرین والمنافقین، ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو دراصل سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب دراصل یہ سورت جو تھی یہ کیا ہے، مدنی سورت ہے۔ اور سورہ احزاب جو ورڈ ہے تو یہ حزب کے معنی سے لیا گیا ہے۔ تو حزب کے جو معنی ہوتے ہیں گروہ یعنی جماعت یا جتھے کے ہوتے ہیں، اور احزاب اس کا پلورل ورڈ ہے یعنی جمع ورڈ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو مدینہ پر اہل مکہ کی طرف سے کافی حملے ہوئے، لیکن ان میں سب سے جو خطرناک اور دشمنان اسلام کی سازش کے اعتبار سے فیصلہ کن حملہ جو تھا، جس میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ، بنو غطفان اور یہودیوں میں سے بنو قریظہ ایک جٹ ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے، اور جو منافقین مسلمانوں کی ہی صف میں گھسے ہوئے تھے انہوں نے بھی در پردہ اس سازش کو کامیاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلام کے خلاف بننے والی اس اتحادی طاقت کو قرآن نے احزاب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام احزاب ہے۔ ویسے اس غزوہ کو احزاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کو دوسرا نام بھی ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کے معنی ہوتے ہیں گڈھے اور کھائی کے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے ایک جنگی تدبیر کے طور پر پیچھے کی طرف صلہ نامی پہاڑی رکھ کر ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سامنے سے 6000 گز لمبی، 10 گز چوڑی، 10 گز گہری خندق کھودی گئی۔ یعنی یہ جو ڈاکٹر کا نام ہے حمید اللہ، انہوں نے تحقیق کی تھی کہ اتنی بڑی یہ جو خندق ہے وہ کھودی گئی تھی جب غزوہ خندق ہوئی تھی۔ اور یہ غزوہ خندق جو ہوئی تھی، تاکہ اس لیے خندق اتنا بڑا گڈھا اس لیے کھودا گیا تاکہ دشمنان اسلام جو ہے نا اس کو پار کر کے مدینہ میں حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے یہ سورہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو اہم واقعہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر روشنی ڈالتی ہے، وہیں پر کیا ہے اس میں بہت سارے شرعی احکام بھی آئے ہیں جن کا تذکرہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے گا، اللہ سے ڈرتے رہیے گا، اور کافر اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم والے ہیں اور بڑے ہی کیا ہے، حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت میں دراصل اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل اس خطاب میں تمام مومنین شامل ہیں۔ آیت نمبر 1 یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات
جو شریعت ہے اس پہ ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے نا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 دفعہ یا ایھا النبی کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر آیت نمبر 1 میں، پھر ایک جو یہ آیت ہے نا آیت نمبر 1 یہاں پہ، پھر دوسری آیت آیت نمبر 28 میں، پھر تیسری آیت آیت نمبر 45 میں، پھر چوتھی آیت آیت نمبر 50 میں، اور پھر پانچویں آیت آیت نمبر 59 میں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کا خاص طور پر ذکر ہے، اور اگرچہ مقصد امت کی تعلیم بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہہ کر کے تربیت اور تعلیم کس کی دی گئی ہے؟ امت کو، مومنوں کو۔ اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ جو صورت ہے یہ سن 5 ہجری کے آخری میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر نہایت مشکل اور آزمائش کا تھا، کیونکہ قریش، غطفان، حزیل اور پورے عرب کے مشرکین مل کر اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کرنے کے لیے کیا ہے اکٹھا ہو گئے، اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ حملے کرنے آ گئے۔ ان کی مدد دراصل مدینے کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے، جیسا کہ بھی آگے آئے گا۔ تو اسی زمانے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت کی کچھ ایسی رسوم کو بھی توڑنے کا حکم ہوا کہ اسی وقت سب لوگوں نے یہاں جو مطلب کہ وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری ایسی رسمیں رائج تھی، پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود اس کو کریں، تاکہ پھر کیا ہے امت بھی اس پر عمل کرے گی۔ مثلاً وہاں پہ جو ایک رسم رواج کے طور پہ تھی، رائج تھی، کہ بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے، یعنی کہ بیوی کو ماں کہہ دینا، یعنی کہ کہہ دیتے تھے کہ جو تیری پشت ہے، تیری جو پیٹھ ہے میری ماں کی جیسی، مطلب کہ یہ ایک طرح کی طلاق ہوتی تھی۔ اس طریقے سے یہ رسم راج تھی، اور ہمیشہ کے لیے اس طرح سے الفاظ کہے کہ بیوی سے الگ ہو جانا، تو اس کو ختم کیا گیا۔ پھر منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا مقام دے کر وارث بنا دینا، اس کو بھی ختم کیا گیا۔ تو اس کی بیوی کے ساتھ اگر اس کی اگر بہو ہے، تو اگر آپ دیکھیں جب منہ بولا بیٹا ہے وہ سگا بیٹا نہیں ہوگا، تو اگر کوئی اسی سے اس کی جو طلاق شدہ بیوی ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اس سے کوئی اگر اس سے نکاح کر رہا ہے تو وہ اس کی حقیقی بہو نہیں ہوگی۔ تو معاشرے میں، یعنی کہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر اس طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح کرنا بہت ہی گناہ اور حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خود کیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کریں، تاکہ یہ جو گٹیوں میں پڑی ہوئی جو رسمیں ہیں، جہالت کی جو رسمیں ہیں، ان سب چیزوں سے نکل کے وہ جو معاشرہ ہے باہر آئے، صرف اور صرف اللہ کی شریعت اور اس کے احکامات نافذ ہوں۔ تو وہاں پر متبنہ کی رسم، یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنانے کی رسم بہت زیادہ عام تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل میں اسے لا کر اس کو توڑنے کا جب ان کو حکم ہوا، تبھی کیا ہے اس تمام چیزوں کا خاتمہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنے آزاد کرتا غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا نا۔ تو جاہلیت کی رسم میں سے ایک ہی رسم بھی تھی کہ غلام آزاد بھی ہو جائے تب بھی اسے حقیر ہی لوگ سمجھتے تھے، اور آزاد لوگوں کا درجہ دینے کے لیے اس کو کبھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس رسم کو توڑا، اور اپنی پھوپھی کی جو بیٹی ہے زینب بنت جہش رضی تعالیٰ عنہا کا نکاح، جو نہایت ہی عالی خاندان سے تھی، اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ ساتھ کروا دیا، مگر دونوں میں نا موافقت نہ ہو سکی، اور ان کے اندر کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن معاشرے میں ایسی رسمیں رائج تھی تو نکاح پاسبل نہیں تھا نا، اور وہ کہتے لو انہوں نے اپنے بہو سے ہی نکاح کر لیا، لوگ کہتے وہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو عمل میں کر کے دکھایا، تاکہ یہ سب کے لیے کیا ہو جائے؟ اسوہ حسنہ ہو جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کیجیے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آیت 3، آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں اور وہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ آیت 4، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کی بات فرماتا ہے اور وہ سب سے سیدھی راہ سجھاتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہے. تو اس آیت سے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ وہاں جو معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ، اس میں یہ 3 طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ رائج تھی. اگر کوئی بہت ذہین ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے اس کے سینے میں نا 2 دل ہیں، 2 دل ہیں، اتنی زیادہ سمجھ بوجھ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے بھی سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے. اور پھر وہاں زمانے جاہلیت میں یہ بھی ایک رسم رائج تھی کہ بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے تھے کہ تم مجھ پر اس طرح سے حرام ہو اور تمہاری پیٹھ میرے ماں کی جیسی ہے. اس طرح سے الفاظ کہہ کے وہ اپنی بیویوں سے دور ہو جاتے تھے. تیسری رسم یہاں روایت یہ تھی، رائج یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ دیتے تھے کسی کو بھی، یعنی کہ اپنا گود لیا ہوا بیٹے کو اپنا سگا بیٹا ہی سمجھتے تھے، یعنی کہ متبنہ کی رسم وہاں پہ رائج تھی. کسی کو بھی گود لے لیتے تھے اور پھر اس کو اتنا زیادہ مطلب حق اس کو دیتے تھے کہ حقیقی وارث محروم ہو جاتے تھے، گود لیا ہوا بیٹے کو سب کچھ دے دیتے تھے. اس طرح سے لوگوں کا حق مارا جاتا تھا. تو متبنہ کی رسم یعنی کہ اڈاپٹ کرنے کی، یا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو اڈاپٹ کرنے والی جو یہ رسم تھی اس کو ختم کیا گیا. صرف کہہ دینے سے، لکھت پڑھت کر لینے سے کوئی بھی کسی کا سگا بیٹا سگا بیٹی نہیں بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے نا کسی کے سینے میں، کسی بھی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک میں ایمان ہو اور ایک میں کفر ہو. سینے میں دل ایک ہی ہوتا ہے، وہ یا تو مومن ہوگا یا منافق یا پھر کافر. اسی طرح ہر شخص کی ماں ایک ہی ہے، یعنی جس کے پیٹ سے وہ خود پیدا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد کسی کو بھی ماں کہہ دینے سے وہ اس کی ماں بن جائے گی. نہ تمہارے اپنی بیویوں کو ماں کی طرح حرام کہنے سے وہ تمہاری ماں بن جاتی ہیں. وہ ہر شخص کا باپ بھی کیا ہے، ایک ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو اس کا باپ ایک تھا، پھر کسی نے اس کو بیٹا کہہ دیا، پھر وہ اس کا باپ بن جائے. تو یہ صرف تمہاری منہوں کی باتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ تم کسی کو اپنا بیٹا بنا لو، یا تم کسی کے باپ بن جاؤ، یا تم کسی کو اپنی ماں کہہ بیٹھو، تو تمہاری یہ سب کیا ہے، تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بات کو نہیں مانتا. وہ تو وہی بات کہتا ہے جو حقیقت اور سچ ہے، اور اصل سیدھے راستے ہی کی طرف وہ رہنمائی فرماتا ہے. زہار جو لفظ آیا ہے آیت میں، تظاہرون جو لفظ ہے نا زہار سے ہے، تظاہرون سے یہ لیا گیا ہے جس کا معنی پیٹھ ہے. یعنی اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح سے حرام ہے. اس طرح سے عرب کے لوگ اپنی بیویوں سے طلاق دے کے الگ ہو جاتے تھے. دیکھیں آیت نمبر ہے 5. لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو دراصل اس حکم سے اسی رسم اور رواج کی ممانعت کر دی گئی ہے. یعنی کہ جو وہاں عرب میں جو جاہلیت کے زمانے جاہلیت میں جو رسم اور رواج رائج تھے کہ لوگ غیر بچے کو، ایک غیر خون کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ کے سگا خون کا جو ہے نا درجہ دے دیتے تھے، اور پراپرٹی میں سب کو جو مطلب کہ حقدار وارث ہوتے تھے وہ محروم ہو جاتے تھے، اور جو باہر سے گود لیا بچہ تھا وہ پراپرٹی کا وارث بن جاتا تھا. تو آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 زہار اور متبنہ کے احکام کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف ہی نسبت کر کے بلایا کرو. یعنی کہ تم نے گود لیے ہوئے جو بچے ہیں نا، جو تم نے اڈاپٹڈ بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ آج اڈاپٹڈ کرتے ہیں بچوں کو، نہیں ان کے بچے ہو رہے ہوتے، تو کچھ احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، تو ان کو فالو بھی کرنا بہت ضروری ہے. تو اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی رائج بھی تھا کہ گود لیے ہوئے یعنی اڈاپٹڈ بچوں کو جو حقیقی اولاد سمجھا جاتا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ، یہ صحابی تھے،
اور زید بن حارثہ کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ کون تھے؟ ایک غلام تھے زید بن حارثہ، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کیا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ خدیجہ رضی تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زید بن حارثہ یہ خدیجہ رضی تعالی عنہا کے غلاموں میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے کون؟ صحابہ، ٹھیک ہے۔ زید بن حارثہ تھے، باپ کون تھے؟ بن کیا ہوتے؟ بن کی مطلب بیٹے، تو حارثہ جو تھے بن زید بن حارثہ، تو زید جو تھے اس طریقے سے، جو زید بن حارثہ تھے ان کے جو والد کا نام تھا حارثہ، ٹھیک ہے، تو زید تھے، حارثہ ان کے والد تھے۔ اب جو صحابہ تھے تو ان کو زید بن حارثہ کی بجائے کیا کہہ کے بلانے لگے کہ زید بن محمد، تو زید ہیں بیٹے کس کے؟ محمد کے۔ تو اس طرح سے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے، تو حتیٰ کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی، کون سی؟ ادعوہم لآبائہم، یہی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے، آیت نمبر 5۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی تعالی عنہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو حذیفہ رضی تعالی عنہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا دو، اپنا دودھ پلا کر اسے اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ نا اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ صحیح مسلم کی احادیث میں سے ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اپنا رضائی بیٹا اس کو بنا لیا۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو گود لیا جاتا ہے تو محرم وہ بن جائے گا، کیونکہ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہوتے، جیسے خونی رشتے حرام ہوتے ویسے ہی رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے سارے حرام ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ غیر محرم نہیں رہے گا، محرم بن جائے گا دودھ پینے کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی نے گود لیا وہ بچہ ہے، اب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو وہ رہے گا تو غیر محرم ہی نا، محرم کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ بے پردگی ہوتی ہے، اس سے بہت سارے جو ہے نا فسادات پھیلنے کا خطرہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ والا جو ہم لوگ نے واقعہ پڑھا تھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کیا تھا اس میں نا؟ یہی تو تھا کہ جو وزیر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو بچپنے میں جو ہے لیا اور پھر لا کے اپنی بیوی کو سونپ دیا، کہا اس کی اچھے سے پرورش کرو اور پھر امید ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ لیکن بیوی نے تو اس کو اپنا بیٹا نہیں مانا تھا نا، گود لیا ہوا تھا، اڈاپٹڈ تھا، خریدا تھا، لیکن کیا تھا اس کی نیت یوسف علیہ السلام پر ہی خراب ہوگی نا، کیونکہ وہ غیر محرم ہی رہتا ہے اس وجہ سے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے اصل باپ کے سوا اور کسی کو اپنا باپ بنا لے، ٹھیک ہے، اپنے اصل باپ کے سوا کسی اور کو اپنا سگا باپ بنا لے یا باپ بنا لے، تو وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام کر دی گئی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو، جو شخص اپنے باپ سے بے رغبتی کرے گا تو اس کا ایسا کرنا کفر یعنی ناشکری ہے، بخاری کی حدیث یہ بھی۔ تو اس طرح سے اپنے جو سگے باپ ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ناراضگی کی وجہ سے یا کسی بھی بات کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے باپ کا نام ہی ہٹا دیتے ہیں، یا پھر دیکھیں کہ انسان جیسے کاسٹ اپنا چھپاتا ہے، بدلتا ہے، تو اپنے باپ کا بھی نام ہٹا دیتا ہے، تو پھر کیا ہے ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے اس سے ہمیں بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹ ملتے ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ پہلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے، متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو پالنے والا مرد ہو یا عورت کی میراث اس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا بھی چاہے تو اس کو نہیں ملے گی، ہاں اس کا اپنا خود کا 1/3 میں اس کا جو پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ دے دے تو دے دے، ورنہ کیا ہے حقیقی جو مال ہے، مطلب کہ جو اس کی حقیقی پراپرٹی ہے اس کے وارثوں میں جائے گی۔ دوسرا اہم امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ منہ بولا بیٹا ہو یا بیٹی چونکہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتے ہیں، اسی لیے اگر وہ محرم نہیں ہے تو ان سے وہی غیر محرم والا معاملہ کیا جائے گا اور سمجھدار ہو جانے پر پردہ کرنے کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بیٹی لے کے پالی ہے تو وہ شوہر کے لیے تو غیر محرم رہے گی نا، اور پھر اگر بیٹا لے کے پالا ہے تو وہ تو ماں کے لیے غیر محرم ہی رہے گا نا، تو اسی لیے کیا ان سے پردہ کرنے کے احکامات بھی ہیں۔ ہاں اگر کسی مرد نے بھائی کی لڑکی کو لے کر پالا ہے تو اس سے پردہ نہیں ہوگا، یا اگر کسی عورت نے اپنا بہن کا بیٹا لے کر پال لیا ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو سگا ہے نا،
क्योंकि ये दोनों सूरतों में महरम होने का रिश्ता है। हाँ, जिसका रिश्ता महरम वाला ना हो तो उससे पर्दा करना लाजमी होगा। तीसरा अहम पॉइंट ये पता चलता है, किसी ने किसी को मुंह बोला बेटा बनाया और उस बेटा बनाने वाले लड़की भी हो उसकी, तो उस लड़के और लड़की का आपस में निकाह हो सकता है, बशर्ते कि हुर्मत निकाह का कोई दूसरा सबब ना हो, यानी कि रज़ाअत वगैरह ना करा दी हो। तो अगर पहले से कोई बेटा है और मुंह बोला बेटा किसी को बनाया है और उसकी सगी बेटी, तो उन दोनों का आपस में निकाह भी हो सकता है। फिर फोर्थ अहम पॉइंट ये पता चलता है कि दूसरे कोई बच्चे को शफकत और प्यार से बहुत से लोग बेटा कहकर बुला लेते हैं ना, जबकि उनका बाप मशहूर है, तो ये जायज तो है लेकिन अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है ना। अक्सरियत जो प्यार मोहब्बत से किसी से बात करते हैं, अरे बेटा इधर आओ, अरे बेटा उधर आओ, तो ये कह तो सकते हैं, जायज है, लेकिन ऐसा नहीं ये पसंदीदा हो। तो अब बच्चा कह सकते हैं या कुछ भी प्यार भरा नाम से उसको पुकार सकते हैं, लेकिन हर एक को बेटा बेटा कहने की जरूरत नहीं है। पांचवा अहम पॉइंट ये है कि जिस तरह किसी के मुंह बोले बेटे को बेटा बनाने वाले की तरफ मंसूब करना जायज नहीं है, उसी तरह इसकी भी इजाजत नहीं है कि कोई शख्स अपने बाप के अलावा किसी को अपना बाप बनाए या बताए या कागजात में लिखाए या पेपर्स में लिखवाए। सिक्स अहम पॉइंट ये है, अगर किसी औरत ने जिना किया और उसका हमल रह गया, फिर जल्दी से किसी और से उसका निकाह कर दिया गया, तो इस तरह उस शौहर का बच्चा वो अगर वो हो भी गया तो फिर क्या है, जिससे निकाह किया गया, तो फिर क्या है, वो ये रिश्ता जो दरअसल ये बच्चा क्या है, इस तरह से ये जो तरीका है ये हराम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए देखिए, प्रेग्नेंट हुई, बच्चा किसी और का, शादी जल्दी से कर ली, तड़ से फिर उससे कह दी कि तुम्हारा बच्चा है, तो बच्चा किसी और को किसी और के तरफ मंसूब कर दिया गया, तो ये चीज जायज नहीं है, हराम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिसका बच्चा है उसी की तरफ उसको नाम दिया जाना चाहिए। आयत देखें, आयत नंबर है 6। पैगंबर मोमिनों पर खुद उनसे भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, और पैगंबरों की बीवियां मोमिन की माएँ हैं, और रिश्तेदार और किताबुल्लाह की रूह से भी, रूह से बानिस्बत दूसरे मोमिन और मुहाजिरीन के आपस में ज्यादा हकदार हैं। हाँ, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करना चाहो, ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि या मतलब कि अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, तो ए नबी मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखने वाला है। दरअसल ये जो नबी है ये मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखने वाले हैं। तो इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उम्महातुल मोमिनीन की कद्र और मंजिलत का बयान हुआ है। मुसलमानों का ये फर्ज है कि वो तमाम दीनी और दुनियावी कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात पर मुकद्दम रखें, यानी आगे रखें। अपने आप से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उनकी जात पर उनके अपने हुक्मों से ज्यादा नाफिजुल अमल हो, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है अपनी जात से ज्यादा, अपने हुक्म से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है अपनी जिंदगियों में अमल करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को अपने हुकूक पर तरजीह दें। अपनी जात से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और उनकी खातिर अपनी जानें फिदा कर दें। उनके हर हुक्म को बजा लाएं, क्योंकि दुनिया और आखिरत की तमाम नेकियां और नेक बख्तियों का तो दरअसल यही यही एक सिर्फ वाहिद सरचश्मा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर मोमिन का दुनिया और आखिरत दोनों में सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हूँ। ये बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2399। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसे उसके वालिदैन से ज्यादा, उसकी औलाद से और उसकी दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मैं उसे महबूब ना हो जाऊं। ये बुखारी की हदीस है। तो इन तमाम हदीसों से पता चलता है कि अल्लाह ताला के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिन को मोहब्बत करना जरूरी है, लाजमी है। तो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि इंसान एक मोमिन आप सल्लम से मोहब्बत ना करे। इसी तरह से एक और हदीस में आता है जो बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6632। सैयदना अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़े हुए थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे तमाम जहानों से ज्यादा महबूब हैं और सिवाय मेरी अपनी जान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं उमर, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक कि मैं तेरे लिए
तेरी जान से भी ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। ये सुनकर उमर रजी ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, आप आप मुझे मेरी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, अब ठीक है। और आयत में देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ठीक है, कि उसकी जो मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो क्या हैं, उम्महातुहुम, यानी तुम्हारी उम्मत की क्या है, माएँ हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां मुसलमानों के लिए क्या है, माँ का मुकाम रखती हैं। उनके लिए उनसे शादी करना हराम है। यानी उम्मत की जो माएँ हैं ना, तो उम्मतियों को ऐसा नहीं कि वो उनसे शादियां कर ले, वो सब के ऊपर हराम होगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने पर वो सारी उम्मत के लिए अब हराम हो चुकी हैं। कोई भी उनसे शादी नहीं कर सकता। उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम भी क्या है, वाजिब है, लेकिन उनके साथ खलवत और उन्हें नजर उठाकर देखना भी जायज नहीं है। आप देखिए कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां सबके ऊपर हराम हैं। कोई भी उनसे शादी नहीं कर सकता, और ये हुक्म कुरान हमें देता है। और आप 14.5 साल पहले पीछे जाएं और देखें कि उम्महातुल मोमिनीन के पर जब ये ना इस तरीके की आयतें नाजिल हुई और सबके लिए वो हराम हो गई, सहाबा उनके बेटे हो गए, कोई भी मतलब कितने भी सहाबा हूँ, सब के सब उनके बच्चे और बेटे हो गए ना, तो फिर आप देखिए कोई भी उनसे शादी नहीं कर सकता था। लेकिन तब भी उम्महातुल मोमिनीन ने पर्दा किया। तकवे की आला से आला दर्जे पे होने के बाद भी उन्होंने पर्दे किए, सहाबा से पर्दे किए। जब अल्लाह ने पर्दे की आयतें नाजिल फरमाई तो उम्महातुल मोमिनीन ने पर्दे किए, जबकि उनकी माएँ थी, कोई उनसे शादी नहीं कर सकता था, सबके लिए वो हराम थी, लेकिन उन्होंने पर्दे किए। आप देखिए कि उम्महातुल मोमिनीन का दिल का तकवा तो अल्लाह ताला जानता था। अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी तारीफें फरमाई। तकवे की आला मिसाल थी उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा। कितना जबरदस्त उनके अंदर तकवा था। जो लोग कहते हैं कि जो है ना, इंसान को नजरों का पर्दा होना चाहिए, दिल का पर्दा होना चाहिए, हम जाहिरी पर्दा करके क्या करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे जवाब है। जब माओ ने पर्दा किया, उम्मत की माओ ने पर्दा किया, इतना ज्यादा उनके ऊपर वो हराम थी, और सहाबा जो तकवे में आला मिसालें थी, और फिर भी उन्होंने पर्दा किया, तो फिर हम और आप क्या हैं? हम उनसे ज्यादा तो कोई पाक साफ तकवे वाला तो हो ही नहीं सकता है ना। तो हर मुसलमान औरत के लिए चाहिए कि वो पर्दा करे। और आयत देखिए, आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, व उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीन वल मुहाजिरीन। यानी अहले कराबत एक दूसरे के मीरास के मुहाजिरीन और दीगर मोमिनीन से ज्यादा हकदार हैं। इब्तिदाई इस्लाम में लोग हिजरत, आपस के भाईचारे और मुआहदे की बुनियाद पर एक दूसरे के वारिस बनते चले गए। जब बहुत सारे लोग मदीना हिजरत करके आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखवत का जो निजाम कायम किया, सब क्या है, मुहाजिरीन और अंसार सब ब्रदरहुड कायम किया, सब भाई भाई बन गए थे ना, क्योंकि उस वक्त तो कुछ और चारा भी नहीं था। तो एक घर तो थोड़े से थे, बीवियां थोड़ी सी थी, प्रॉपर्टी थोड़ी थी, अब जो तादाद है, लोग हैं, ज्यादा हो गए, तो आप सल्लम ने अखवत का निजाम कायम किया। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर कुछ दिनों के बाद जब ये आयतें नाजिल हुई, तो ये सारे के सारे हुक्म को क्या किया, मनसूख कर दिया, और विरासत सिर्फ और सिर्फ कराबतदारों के साथ खास कर दी गई, मखसूस कर दी गई। और जो गैर कराबातदारों के लिए क्या है, अगर कोई कर दे तो वो सदका है, तोहफा है, और फिर इस तरह से वो हदिया होगा उनके लिए, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी में तो सिर्फ हिस्सा जो है सगे लोगों का है, सगे बच्चों का है, सगे भाई बहनों का है। आयत देखें, आयत नंबर है 7। आयत नंबर 7 और 8 में मिसाक का मकसद यानी जजा सजा का तस्करा है। आयत 7 देखें, जबकि हमने तमाम नबियों से अहद लिया, और बिलखुसूस आपसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने उनसे पक्का और पुख्ता अहद लिया। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी से ये अहद लिया, कि हर नबी ने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह ताला हम दुनिया में जाके आपकी दावत और तबलीग का काम करेंगे, लोगों को दीन की दावत बुलाएंगे, लोगों को हक की बात पहुंचाएंगे। इस तरीके से सारे रसूलों ने अल्लाह से वादा किया, खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वादा किया। आयत देखिए, आयत नंबर 8 है, ताकि अल्लाह ताला सच्चों को उनकी सच्चाई के बारे में दरिया फरमाए, और काफिरों के लिए हम इल्मनाक अजाब तैयार कर रखे हैं। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने ये अहद और वादे क्यों किए, मुसलसल अंबिया आते रहे, अपनी दावत और तबलीग का सर अंजाम ये देते रहे इस काम को, तो फिर मकसद क्या था, ताकि अल्लाह तबारक ताला
لوگوں کو ان کے اعمالوں کے حساب سے جزا اور سزا دے دے۔ جو نیک بخت ہوں گے، جنہوں نے سنا اور اطاعت کی، تو ان کے لیے جنت ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، رسول کی بات نہیں مانی، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب کی کیا ہے، تیاریاں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجی پر فوجی آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز اور تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیے، اور جو کچھ تم کرتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو آیت نمبر 9 to 25 تک جنگ احزاب یا جنگ خندق کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہاں سے غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل دراصل یہ ہے کہ 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر نا تمام کے تمام اسلامی دشمن جتنے بھی گروہ تھے، سب ایک جٹ ہو گئے، ایک جٹ ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا NDA انڈیا ہے نا، ایک دوسرے کے جو مخالف ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمان تو سارے ایک ہی تھے، لیکن اپوزیشن کیا تھے، بہت سارے گروپ تھے، لیکن ہو کے سب ایک ہی ہو گئے۔ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، سب ایک جمع ہو کر مسلمان کے مرکز مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، ٹھیک ہے، اور اسے خندق بھی کہتے ہیں، اس غزوہ کو، احزاب کو خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی، تاکہ دشمن مدینہ کے اندر انٹر نہ ہو سکے۔ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ یہودیوں کے جو قبیلہ بنو نذیر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، یعنی کہ مدینے سے باہر کر دیا تھا۔ یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا، یعنی کہ جو ایک خیبر کی جگہ ہے وہاں پر جا کر یہ آباد ہوئے۔ اس نے کفار مکہ کو مسلمان پر حملہ ہونے کے لیے تیار کیا۔ اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال یعنی جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ انہی سارا جو یہ کام تھا کرنے والے کون تھے؟ یہ یہودی۔ تو یہودی جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ جو ہے نا سانپ ہے اور سپولے ہیں، یہ سب کیا یہ واقعی میں ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے ہمیشہ ہی زمین پہ فساد پھیلایا ہے، جو ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پھر فساد کا آغاز کر دیا۔ تو مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، انہوں نے عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال دیا، اور عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا، یعنی مدینے کو پورا گھیر لیا پوزیشن میں۔ تو ان کی مجموعی جو تعداد تھی وہ 10,000 تھی، جبکہ مسلمان کتنے تھے؟ 3,000۔ جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم، اور وہ مسلمان کی مدد کرنے کا پابند تھا، لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمان پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی کہ وہ جو تیسرا قبیلہ تھا وہ بھی جا کے انہی لوگوں سے مل گیا۔ یوں یہ تم مسلمان چاروں طرف سے کیا ہے، دشمن کے نرغے میں گھر گئے، یعنی کہ مسلمان جو تھے دشمنوں سے چاروں طرف سے گھر گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینہ سے اندر نہیں آ سکا۔ تو مطلب کہ تینوں طرف پہاڑ تھے نا مدینہ میں، اور پھر ایک جو سائڈ جدھر روڈ جاتی تھی، جدھر سے سب لوگ اندر آتے تھے مدینہ میں، تو وہ اسی روڈ پر بہت چوڑی سی خندق کھود دی گئی۔ خندق کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ بہت گہرا سا گڈھا، بہت گہری سی کھائی، اتنی گہری کھائی کہ جو ہے اونٹ گھوڑے وغیرہ بھی اس کو نہیں کراس کر سکتے تھے، بہت بڑا گہرا گڈھا کھودا گیا تھا۔ تو انہوں نے کس نے مشورہ دیا؟ سلمان فارسی کے مشورے پر یہ خندق کھودی گئی، تو جس کی وجہ سے دشمن کا جو لشکر ہے مدینے کے اندر نہیں آ سکا، اور مدینے کے باہر قیام پذیر پھر رہا، یعنی کہ جس سائڈ مطلب خندق کھودی گئی اس کے باہر ہی سب لوگ کیا تھے، وہیں پہ وہ لوگ نے قیام کر لیا۔ مسلمان اس محاصرے اور دشمن کے متحد یلغار سے سخت خوفزدہ تھے۔ کم و بیش تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا، یعنی کہ سارے کے سارے دشمن وہیں پر بیٹھے رہے 1 مہینے تک کی، اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے مدد کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان آیات میں انہی کا حالات اور امدادی غیب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو پہلے جنود سے جو مراد ہے کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھیں، تیز اور تند ہواؤں سے جو مراد ہوا
کہ جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینک دیا، جانور رسیاں توڑ کر بھاگے اور ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مدد سبا سے کی گئی ہے، اور عاد جو ہے، جو قوم عاد تھے نا، ان کے اوپر عاد دبور ہوا سے ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقی ہوا سے جو یہ مدد ہوئی تھی، تو اتنی تیز ہوا چلی، آندھی چلی، کہ ان کے جو دشمنان اسلام تھے، جو وہاں پہ 1 مہینے سے انہوں نے مقیم یعنی قائم کیا تھا اپنے آپ کو، تو وہاں پر ان کے ٹینٹ اور کھانا پینا سب کچھ اکھڑ کے، سب اڑ کے، سب ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مدد جو ہے سبا یعنی مشرقی ہوا سے کی گئی تھی، اور عاد دبور یعنی پچھمی ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ تو یہ جو ان کی طرف آندھی جو بھیجی گئی تھی، وہ بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگنے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں نا، جبکہ دشمن تمہارے پاس سے، اوپر سے اور نیچے سے چڑھ کر آئے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آئے، دشمن تمہارے پاس آ گئے، اور اوپر سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں، اور نیچے کی جو سمت ہے اس سے مراد قریش ہے اور ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 10، جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تو تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ ہر طرف سے دشمن جو ہے آ گئے تھے۔ اس سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں، جو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے آ گئے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11 ہے، یہی مومن آزمائے گئے ہیں اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تم نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ اور تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی آزمائشیں آئیں، ہے نا، صحابہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا جنت مل جائے گی؟ جنت اتنی سستی ہے کیا؟ تو نہیں، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، انسان کو ریڈی رہنا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روک تھا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ آیت 13، انہی کی ایک جماعت نے ہاک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے ہیں اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ منافق کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ منافق کیا تھے، جب بھی ان کو مطلب کہ اسلام میں اس لیے وہ تھے تاکہ ان کو کیا ہو، دودھ کے اوپر کی بلائی مل جائے، یعنی کہ سارے کے سارے فائدے مل جائے، لیکن جب پریشانی ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی، خطرے لگتے تھے، تو بہانے بنا کے وہاں سے اس جگہوں سے نکل لیتے تھے، کھسک لیتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے، اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی ہی مدت۔ آیت 15 دیکھیں، اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس وہ ضرور ہوگی۔ تو کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو، تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدے اٹھاؤ گے۔ آیت 70، پوچھئے تو کیا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے، تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پاؤ گے اور نہ مددگار۔ آیت 18 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں۔ پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہوئے۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اتنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑی ہی حریص ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری دراصل یہ جو ہے نا مدد پورے
مدد کرنے میں کیا ہے پورے کنجوس ہیں، بخیل ہے، تمہاری مدد نہیں کریں گے، یعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں یہ بہت ہی کنجوس اور بہت ہی بخیل ہیں، یعنی منافقین بظاہر تو مسلمان تھے لیکن کیا تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے وہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے نا کہ یہاں پر ان کی جو بزدلی ہے اسی کا مظاہرہ ہے۔ منافق کی صفات یہاں پہ بتائی گئی آیت نمبر 19 میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجی آ جائے تو تمنا یہ کریں گے کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینیوں کے ساتھ ہوتے، کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے کیا نہ لڑتے مگر برائے نام، یعنی محض شرم کے یا ڈر سے، باہمی وطن کی اہمیت کی وجہ سے ان میں سے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں جو جہاد سے گریز کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی؟ منافقین کی ہے۔ منافقین کو ایسی عادت تھی، لیکن اس میں وہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے جو بھی اللہ کی جنگ اور جہاد سے کتراتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور باکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یعنی اے مسلمانوں اور اے منافقوں، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ بس تم جہاد میں اور صبر استقامت سے اسی کی پیروی کرو۔ اور ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے پیٹ بھر تک کی کیا ہے کھانا تک نہیں ملتا، اور کبھی کبھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جاتے تھے ان کو، اور ان کا چہرہ بھی زخمی ہوا جنگ احد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت بھی ٹوٹ گئے، اور پھر خندق میں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کیا ہے وہ خندقیں کھودی، اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں، جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل کیا ہے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اور اس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں محمد مسلمانوں کے لیے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ضرور ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر مسلمان کو کرنا کیا ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور ان کا تعلق چاہے عبادت سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، چاہے معیشت سے ہو، چاہے سیاست سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات واجب الاتباع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں اور منافقوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو تمہارے لیے یہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا دلیری سے سامنا کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں تھکتے، کبھی بھی جو ہے آرام نہیں کرتے، خود تمہارے ساتھ وہ شامل ہوئے، ان کا بھی خون بہا، ان کو زخمیں آئیں، چوٹیں آئیں، خندق کے موقع پر کئی دن کیا ہے بھوکے رہ کر کے خندقیں کھودی گئیں، اور پھر اپنے پیٹوں پہ کئی پتھر باندھے، کھانا نہیں ملا، بہت تکلیفوں سے وہ جنگ گزری۔ آپ دیکھیں کہ جب راستہ ہی بند ہو گیا، آنے جانے کی چیزیں ساری جو ہے کراس کٹ ہو گئے، اور پھر چیزیں کہاں سے آئیں گی، ہیں، بزنس سارے بند ہو گئے، آنے جانے کی چیزیں ختم ہو گئی، کھانا پینا بہت زیادہ قلت ہو گئی غزوہ خندق میں، اور پھر لوگ اتنے سارے لوگ تھے تو کھانے پینے کی قلتیں شروع ہو گئی، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، اور ایک نہیں دو پتھر باندھے، بھوکے رہنا، کیونکہ پیٹ پہ اگر پتھر باندھ لیتے تو پیٹ میں پھر درد نہیں ہوتا، ورنہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں کئی دن تک کی بھوکے رہنے سے کیا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور باکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، تو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا، جو بھی شخص ان کو اپنائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ذات، اقوال، افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائے گا، تو وہی بنائے گا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں انسان کو کیا کرنا ہے، رول ماڈل بنانا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنایا ہے؟ کوئی نہیں، بہت کم، بہت تھوڑی سی تعداد ہے۔
اور آپ دیکھیں ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کہ ہم امتی ہیں. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہے گا تو ہم کیا کریں گے, ہم بہت زیادہ غصہ ہمیں آ جاتا ہے تو ہم اپنے اسٹیٹسوں پہ وہی اسٹیٹس لگا لیں گے, واٹس ایپ پہ پروفائل لگا لیں گے, انسٹا, فیس بک, یوٹیوب, طرح طرح جگہ جگہ ہم اپنی محبت کا مظاہرہ کریں گے نا, بائیکاٹ کریں گے. لیکن ہم سے کیا نہیں ہوتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی تھی نا زبردست, کی جو ہے تم نماز مت چھوڑنا, اے میری امت تم نماز مت چھوڑنا. آج ہر ایک نے نماز چھوڑی ہوئی ہے, مسجدیں ویران ہیں, اور سب انسان کہاں پہ آپ کو ملیں گے, بھیڑ کہاں ملے گی, مالس میں, پکچرز ہال میں, جہاں پہ فحش ہے, بے حیائی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے زندگی گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے کیا ہے, رول ماڈل ہے. تو کوئی ان تمام چیزوں پر کیا ہے, کوئی بھی فالو نہیں کرتا ہے. سب سے اہم امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے, نماز. نماز ہی آج امت اس سے کیا ہے, دور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی جو تعلیمات ہے, یہ قرآن ہے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج اس کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں, سمجھنا تو دور, لوگ تلاوت تک نہیں کرتے ہیں. تلاوت تو جانے دیجیے سال بھر میں ایک بار بس کھل جاتا ہے تو کھل جاتا ہے, الا ماشاء اللہ, بس اس کو کبھی انسان سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل بھی نہیں کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا کس چیز میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے, لوگوں کو بات پہنچانے آئے تھے, اللہ کا پیغامات پہنچانے آئے تھے نا. تو یہ کام کیسے ہم سر انجام دے سکیں گے جبکہ ہم نے کیا ہی نہیں ہوگا علم حاصل, ہے نا. جب انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ اوروں کو کیا پہنچائے گا, ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں, ہم اپنے آنے والے جنریشن کو کیا بتائیں گے کہ ہم خود ہی کیا ہے, جاہل جٹ, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. ہم نے دنیا کی تمام ڈگریاں تو ہم نے حاصل کر لی, ہم نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے آفیسر, افسر, سب کچھ بنا دیا, لیکن ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے بہت دور رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر میں 1000 سے بھی زائد سنت ہے. ہم کتنی سنتوں کو فالو کرتے ہیں, ذرا اپنا ہم جائزہ لے کے دیکھیں, ہم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیزیں اپنائی ہیں اپنی زندگیوں میں. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم نے کبھی کسی چیز کی قربانی کی کیا؟ ہم سے تو اپنی نیندیں نہیں قربان ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے, کیا ہم نے کبھی تہجد کی نماز اٹھ کر کے اللہ کے آگے رو کے گڑا کے اللہ سے دعائیں کی ہیں؟ کبھی نہیں. اگر اٹھ بھی گئے تو ہاں اللہ ماشاء اللہ, رمضان میں تو سب مومن ہو جاتے ہیں, باقی نہ جانے مومنوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں, کہ 11 مہینے بالکل انسان بے دھاگ جیتا ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے امت کے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین رول ماڈل ہے. ان سے بڑھ کے ہمیں کوئی رول ماڈل مل ہی نہیں سکتا ہے. غیر مسلموں نے نہ جانے کتنی ہزار کتابیں لکھ ڈالی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر, تعریفوں کے اوپر, غیر مسلموں نے لکھی ہیں. اور جو ہم امتی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدریں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلو نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نہیں کرتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے اتنا تو غلو کیا کہ ہم 12 ربیع اول میں لمبے لمبے جلوس تو نکال سکتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین مقصد تھا, جو ان کا ایمبیشس تھا, جو ان کا گول تھا, اس کی طرف ہمارا کوئی رخ نہیں جاتا ہے. یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں آئے, لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے, خبردار کرنے کے لیے نا, بشارت دینے اور خبر دینے, ڈرانے اور خوشخبری دینے. لیکن آج ہم جنت کی طرف کیوں نہیں دوڑتے ہیں, آج ہم جہنم سے بچنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے, کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ بس یہ دنیا کی زندگی, ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں ہوگا, دیکھا جائے گا, کل دیکھ لیں گے, کل دیکھ لیں گے نا. ایسی زندگی اپنی انسان کاٹتا چلا جاتا ہے, بس کل دیکھ لیں گے, بس کل دیکھ لیں گے, کل توبہ کر لیں گے. تو کیا پتا ہے کہ کل آنے والا ہے کہ ہماری زندگی کا. اور آپ دیکھیے کہ 12 فات میں بہت سی جگہ پر اتنی زیادہ چیزیں رائج ہیں, بدعات رائج ہیں, کہ اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کچھ جگہوں پر بال کی زیارت کی جاتی ہے, کچھ جگہوں پر نالین کی زیارت کرائی جاتی ہے, کچھ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے. اور پھر اتنی بھیڑ, اتنا رش کہ انسان دھکے کھاتا ہے, ٹھوکرے کھاتا ہے, چوٹے کھاتا ہے کہ کسی طرح سے بال دکھ جائے. آپ دیکھیں کہ اتنی محبت اگر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کیوں نہیں نمازوں کی پابندی انسان کرتا ہے نا. تو کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کو لے کے کیوں نہیں اٹھتا ہے, کیوں نہیں اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے, جبکہ پورا کا پورا جو قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا, سچا پیروی کرنے والا بنا دے, اور ہم سب کے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سب کی اتباع کرنے والا بنا دے, نمازی بنا دے, وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے. آمین یا رب العالمین. آئے دیکھیں آیت نمبر 22 ہے. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا, بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا, اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اضافہ کر دیا. آیت 23 دیکھیں.
مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو یہ جو آیت ہے دراصل یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس موقع پر جانثاری کے عجیب غریب جواہر دکھائے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کا سے کیا تھا تو انہیں اسے سچا کر دکھایا۔ تو اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف توحید پر ڈٹے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، یہی تو ہر مومن کا عہد ہے نا۔ تو انہوں نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ ان کے جواہر میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب واقعے گزرے اور پھر وہ جو صحابہ، بہت سارے صحابہ بھی اس میں شامل تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ یعنی کوئی بھی جنگ پیش آئے گی تو جہاد میں ہم ضرور بھرپور حصہ لیں گے۔ جیسے نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ ہے، تو جب بالآخر جب وہ لڑنے کے لیے گئے جنگ احد میں، پھر وہ شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سے صحابی تھے؟ یہ جنگ بدر میں نہیں جا سکے، ان کی شدید خواہش تھی کہ آئندہ سے جنگ پیش آئے تو ہم ضرور حصہ لیں گے اور بھرپور اپنا 100% پرفارم کریں گے، اسلام کی خاطر مر مٹ جائیں گے۔ تو ان کا نام تھا کیا؟ نضر بن انس رضی تعالیٰ۔ جو یہ جو تھے یہ صحابی جنگ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کے جسم پر تلوار کے، نیزے کے اور تیروں کے تقریباً 80 سے زیادہ زخم تھے۔ 80 سے زیادہ، ایک ہلکی سی بھی خروچ آتی ہے انسان چیخ پڑتا ہے، ان کے جسم میں 80 سے زیادہ اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے زیادہ زخم تھے تیروں کے اور تلواروں کے۔ شہادت کے بعد ان کی جو بہن ہے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانتی ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ کتنی قربانیاں دی نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ کے لوگوں نے اتنی قربانی دی اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمیں جنت بس یوں ہی مل جائے گی، ہم بس کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے 5 ٹائم اور ہم کو بس جنت یوں ہی مل جائے گی۔ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو بس ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی ملے تھے، ہمارا گھر ملا تھا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 25 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت 25 دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی قوت والا ہے اور غالب ہے۔ تو یہ غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ جتنے بھی مشرکین آئے تھے، جتنے بھی دشمنان اسلام آئے تھے، سب کے سب کیا ہو گئے؟ نامراد لوٹ گئے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 اور 27 میں غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے تھے۔ یعنی یہ جو غزوہ ہو رہا تھا بنو قریظہ کا، تو اس میں جو بنو قریظہ کا ذکر ہے نا، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس قبیلے نے نقص عہد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کے ساتھ دے دیا تھا، یعنی کہ یہ جو تھا سب سے جا کے مل گیا تھا، اس نے دغا بازی کی تھی نا۔ چنانچہ جب جنگ احزاب سے واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے ابھی غسل ہی فرمایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ یعنی کہ ایک کوشچن تھا، اور ہم فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں رکھے ہیں، چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نپٹنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی میں دراصل مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی، یعنی یہودیوں کی جو آبادی تھی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی، یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، یعنی اپنی سیفٹی کے لیے اپنے مضبوط انہوں نے قلعے بنائے تھے، اسی میں اپنے آپ کو سیف کر لیا، بند کر لیا۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ یعنی کہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، کیونکہ کم و بیش 25 روز یہ جنگ جاری رہی۔ آخر کار انہوں نے سعد بن معاذ رضی تعالیٰ جو ہے ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، یعنی کہ ان کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں گے۔ سعد بن معاذ کون تھے؟ حاکم تسلیم کر لیا، اور وہ جو فیصلہ ہماری بابا کر دیں گے ہمیں منظور ہے۔ یہ کس نے کہا تسلیم کیا؟ یہ یہودیوں نے کہا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، یعنی کہ یہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا۔
کہ سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فیصلہ دراصل کیا ہے، یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اس کے مطابق ان کے جنگ میں جو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے یہ سب۔ تو آپ دیکھیے کہ جب غزوہ خندق چل رہی تھی، سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ خندق چل رہی تھی، دشمنوں نے جب خندق کے پار سب لوگ جب آ گئے تھے نا، سارے کے سارے گروہ تھے اور اکٹھے تھے، تو وہاں سے دور سے وہ لوگ کیا چلاتے تھے، تیرے چلاتے تھے نا، اتنی دور تھی تو اب وہ لوگ تلواروں سے تو کام نہیں کر سکتے تھے، تو وہ لوگ تیر چلاتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے۔ تو مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جس سے ان کی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اتنی زندگی اور نصیب فرما کہ میں بنو قریظہ یعنی بنی جو قبیلہ کا جو قبیلہ یہود تھا، تو اس کی ذلت اور ہلاکت دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، یعنی کہ جب سعد رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگ گیا نا، تو انہوں نے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا جو ہے جب تک کہ میں ہلاکت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اللہ تعالیٰ مجھے موت مت دیجیے گا۔ تب پھر جو ہے اب یہاں پہ کیا ہم نے جانا کہ انہوں نے سعد بن معاذ کو حاکم بنایا گیا، کہ جو یہود تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سعد بن معاذ کو اپنا حاکم بناتے، جو وہ فیصلہ دیں گے ہمیں وہی منظور ہے۔ تو اس درمیان ان کو حاکم بنایا گیا، تو سعد بن معاذ نے یہی حکم کیا کہ مردوں کو کیا ہے قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ تو اب اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر جب انہیں دفن کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک تسبیح کہی، پھر تکبیر کہی۔ اس پر ہم نے بھی تکبیر کہی اور عرض کیا کہ آپ نے پہلے تسبیح کہی پھر تکبیر کہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نیک بندے کی قبر دراصل اس نیک بندے کی جو قبر ہے دراصل تنگ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہید ہیں، سعد بن معاذ ہیں اور صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا تھا، فرشتے جھوم اٹھے تھے، خوشیاں منا رہے تھے اتنا۔ یہ جب ان کی وفات جیسے ہوئی تو فرشتوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کا مطلب اتنی زیادہ وہ لوگوں نے خوشیاں منائی، جو اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہوں خوشیاں منانے لگے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش تک کی ہل گیا، اتنا جھوم اٹھا، ہمارے خوشی کے فرشتے جھوم اٹھے سعد بن معاذ کے وفات کے اوپر۔ لیکن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو قبر کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں برابر تسبیح پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل دور فرما دی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش حرکت میں آ گیا، یعنی عرش جو تھا اللہ تعالیٰ کا وہ ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، قبر میں ان کو کچھ دبا دیا گیا، پھر تکلیف دور کر دی گئی۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو زمین نے جو دبا دیا نا، آپ دیکھیے شہید تھے وہ، اور دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے صحابی تھے، شہید تھے، جنگ میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹچ کر لیتے تھے تو پھر کیا ہے اس کے لیے اس کی زندگی سنور جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے بھی ان کے جو ہے نا حاضر ہوئے اور آسمان کے دروازے کھول گئے، اتنی سب درجات ہونے کے بعد بھی قبر نے کیا کیا، ان کو دبا ڈالا، ان کو نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں قبر کسی کی نہیں، ہر ایک کو کیا ہے دباتی ضرور ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونے والا ہے نا، ہمیں تو اور آج امت کو اپنے قبر کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، جبکہ سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ قبر میں جانے کی ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم کون سے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور جس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو ہے قبر جنت بن جائے گی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے تقوی والے صحابی اور شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، ہزاروں فرشتے آئے جنازے میں، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ان کو قبر نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی قبر نے دبا دیا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بس کیا ہے یوں ہی بچ جائیں گے، ہمارے لیے کیا ہے سب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو قبر کا حال کیا ہے مردہ ہی جان سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں نا۔ تو بہت زیادہ تیاری کرنی چاہیے انسان کو قبر کی نا،
जो जहाँ पे हमें जाना है, और जब सब लोग वहीं पे हमें चले जाएंगे छोड़ के अकेले तरह, एक इंसान अकेले कमरे में नहीं बैठ सकता। आप सोचिए कि कब्र का क्या हाल होगा, कि वहां पे तो अकेले ही रहना होगा, ना वहां पे कोई एसी होगा, ना वहां पे कोई लाइट होगी, ना कोई इन्वर्टर होगा, ना कोई ऐश इशरत की चीजें होंगी, सिर्फ इंसान को अपने अमाल का ही बदला वहां मिलना है। तो अपने कब्र की और वहां पे जाने की इंसान को तैयारियां यही करनी है। हमारे अपने अखलाक, हमारे अपने अमाल, हमारे अपना जो रवैया है, वो सब कुछ वहां पे सब कुछ मिलेगा, वो सब सामने आ जाएगा। आयत देखिए, आयत नंबर है 27 है। और उसने तुम्हें उनकी जमीनों का और उनके घर बार का और उनके माल का वारिस कर दिया, और इस जमीन का भी जिसको तुम्हारे कदमों ने रौंदा रौंदा नहीं, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आयत देखिए, आयत नंबर 28 है। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम जिंदगानी दुनिया और जीनत दुनिया चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर और तुम्हें अच्छाई के साथ रुखसत कर दूं। आयत 29 देखे, और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर है तो यकीन मानो कि तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से जबरदस्त अजर छोड़े हुए हैं। आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 में दुनिया परस्तों की जोरदार मजम्मत की गई है। दरअसल खिताब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से है, लेकिन हुक्म आम है, और इससे मुराद हर वो शख्स है, हर वो मर्द और औरत है जो दुनिया की चीजों के पीछे इंसान मरा जा रहा, मिटा जा रहा है। तो इसका पसी मंजर, इन दोनों का आयतों का पसी मंजर ये है कि जब फतुहात होने लगी, यानी कि मुसलसल जंगें जीती जाने लगी और माल गनीमतों का अंबार हो गया और बहुत सारा माल गनीमत आने लगा, तो जब फतुहात के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत क्या है, पहले की निस्बत बहुत अच्छी हो गई, तो अंसार और मुहाजिरीन की औरतों को देखकर जो अजवाजी मुतहरात थी ना, उन्होंने नान नफके के में इजाफे का मुतालबा कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नान नफका यानी कि मंथली खर्च या एनुअल जो खर्च होता है उसका, घर का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि निहायत सादगी पसंद थे, इसलिए अजवाज मुतहरात के इस मुतालबे पर वो सख्त ज्यादा, उनको ये चीज पसंद नहीं आई, वो सख्त उन्होंने कबीदा महसूस किया और बीवियों से अलहदगी का इख्तियार उन्होंने कर लिया, जो तकरीबन 1 महीने तक ये जारी रहा। बिलाखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी। इसके बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी ताला अन्हा को ये आयत सुनाकर उन्हें इख्तियार उन्हें दिया कि ताहम उन्हें कहा गया कि अपने तौर पर फैसला करने की बजाय अपने वालिद से मशवरा ले सकती हैं, बाद में उसके बाद कोई कदम उठाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके बारे में मशवरा करूं, बल्कि मैं अल्लाह और उसका रसूल को पसंद करती हूँ। और यही बात दीगर जितनी भी अजवाजी मुतहराती सब ने यही कहा, और किसी ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया के ऐश आराम को तरजीह नहीं दी। ये बुखारी की हदीस है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह है, उनके अक्द में जो बीवियां थी, तो निकाह अक्द में 9 बीवियां थी। 5 कुरैश में से थी, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, उम्मे हबीबा, सऊदा और उम्मे सलमा रजी ताला, और 4 उनके अलावा यानी हजरत सफिया, हजरत महमूना, हजरत जैनब और जवेरिया थी। और इन सबको इख्तियार अलहदगी के बाद, यहाँ से एक मसले का पता चलता है कि दरअसल इख्तियार अलहदगी के बाद अगर औरत अलहदगी को पसंद कर ले तो फिर यकीनन तलाक हो जाएगी। यानी कि अगर ये उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको इख्तियार दिया था ना कि तुम अलहदा होना चाहती हो या रसूल के साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे दोनों में से चुन लो। तो अगर उनको ये इख्तियार दिया गया था तो भी ये दरअसल क्या था, एक तलाक की एक शक्ल थी। अगर वो इसको इख्तियार कर लेती तो फिर तलाक हो जाती। अगर औरत अलहदगी को इख्तियार नहीं करती तो फिर तलाक नहीं होती। जैसे अजवाज मुतहरात रज़ी ताला ने अलहदगी के बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना ही पसंद किया, तो इस इख्तियार को तलाक में शुमार नहीं किया जाएगा। तो जो यहाँ पे लफ्ज आया है, आयत देखिए, आयत नंबर है 30, आयत नंबर 30 to 34। खवातीन के लिए अहम हिदायत दी गई है। इंशाल्लाह इसके हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इसके बारे में। तो अभी आयत देखें, आयत 30। ए नबी की बीवियों, तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह ताला के नजदीक ये भी बहुत ही सहल और आसान है। तो यहाँ पे जो लफ्ज आया है फाहिशा, तो फाहिशा कुरान करीम में जिना के माने में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर ये जो लफ्ज आया है बद अखलाकी और नामुनासिब रवैया के मामले में आया हुआ है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब करके फरमाया कि तुम में से जो भी खुली खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा दोहरा अजाब है।
ٹھیک ہے. تو ایسی بات یہاں پہ فاحشہ جو لفظ آیا ہے نا، تو بد اخلاقی مناسبت کے رویے میں معنی میں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے جو ہے بد اخلاقی کرے گی اور نامناسب رویہ یعنی کہ نان نفقہ کا ڈیمانڈ اس طرح سے کرنا، یہ سب کرنا کیا ہے، پھر تمہارے لیے کیا ہے، دورہ دورہ عذاب ہے. یعنی کہ جب انسان بہت اعلیٰ پوسٹ پر ہوتا ہے تو اس کو جیسے نیکی بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر گناہ بھی ڈبل ہوتا ہے. نیکیاں بھی ڈبل اور گناہ بھی ڈبل، کیونکہ ازواج مطہرات تھی، امہات المومنین تھی، تو پھر سب کا وہ رول، جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کا وہ بھی رول ماڈل ہوئی نا. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی گی تو ان کو بھی کیا ہے، دورہ دورہ کیا ہوگا، ان کو عذاب ہوگا. لیکن الحمدللہ امہات المومنین بہت تقوی والی تھی. تو یہ کیا ہم نے آپ سے بتایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا امہات المومنین کی جو بھی آیت ہیں، تو خطاب تو ان سے ہوتا ہے لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے. امت کی تربیت کرنی ہوتی ہے، مسلمانوں کی کیا ہے، مسلمانوں کی ساری آیتیں ہوتی ہیں. تو امت کی عورتوں کے لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے. اور دراصل امہات المومنین تو بہت زیادہ تقوی والی تھی. انہوں نے تو کبھی بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے ہی نہیں کیے. اور جب بہت سارا مال آیا، فتوحات آئیں، تب اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ بس بڑھا دیجئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دور ہو گئے تھے 1 مہینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان سے دور ہو گئے. لیکن پھر اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو پھر ان ساری امہات المومنین نے دنیا کو چھوڑ کر کے کس کو چنا، اللہ اور اس کے رسول کو چنا، ہے نا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تقوی والی تھی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی. اور پھر آپ دیکھیں گے جب آپ سیرت پڑھیں گے نا، اور پھر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کبھی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہم کو تو کھانے کو نہیں ملا. 2 کالی چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ اور کبھی کھانے کو نہیں ملا. ایک کھجور ہوتا تھا اور دوسرا پانی. پھر ایک اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اگر ہم کو اتنا ہی مطلب کہ اتنا ہی ہمیں آئل مل جاتا یا چراغ جلانے کو تیل مل جاتا، تو ہم اس کا بجائے چراغ جلانے کے ہم اس کا سالن بنا کے کھا لیتے. سالن مطلب گھر میں کھانے پینا ہفتوں مہینوں ہو جاتا تھا، گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، مہینوں گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. امہات المومنین بہت تقوی والی تھی. دراصل آیت میں کہنا مقصود دراصل یہ ہے کہ امہات المومنین کو کہہ کر ساری امت کی جو بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سب سے مخاطب ہیں. ان سب کو اپنی زندگیوں پہ عمل کرنا ہے. اپنے شوہروں سے جو ہے صرف اور صرف دنیا کی مطالبے نہیں کریں. بچوں کو صرف دین مطلب کہ بزنس میں یا کمانے کے لیے ایک بیل کی طرح مت بنا دے. اور بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت بھی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، دنیا ہی انسان کا مقصد نہ ہو، اس کی مقصد آخرت بھی ہو. آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے شوہر سے ان کو بھی ان کی تربیت کریں، کیونکہ شوہروں کی تربیت کیا بیویاں کرتی ہیں، مائیں بھی کرتی ہیں. تو جو شوہروں کی جو تربیت ہے تو ایک بیوی بہترین کر سکتی ہے نا. تو ان کو سمجھا کے بجھا کے، نہیں آپ نماز پڑھیں یہ کام آئے گی. آپ رات دن اگر بزنس میں لگے رہیں گے اور یہ کچھ کام نہیں آنے والا، یہ تو سب چھوٹ جانے والا ہے نا. اس طریقے سے بیویاں سمجھائیں، بیویاں اپنے شوہروں کو سمجھائیں، پھر بچوں کی تربیت بہترین کریں. تو یہاں پر ساری کی ساری خواتینوں کے لیے کیا ہے، بہترین ہدایات ہیں. انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.